مومنین کا آنا، مرثیہ خانوں کی مرثیہ خوانی، بند حقیر کا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم حق کے غریب زہرا جو مومن مریض ہیں ان کو شفا کاملہ، حق کے محمد و آل محمد جو مومن بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو صالح فرما۔ پروردگار اسلام و مسلمین کو نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست نابود فرما۔ ولی برحق نعمت الہی حجت الہی امام زمانہ کا جلدی قبول فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے واسطے مل کے ایک بلند صلوات کربلا کے جمالات کو بیان کر رہے تھے کہ کربلا مکمل دستور حیات ہے۔ انسان فقط کربلا کو سوگ کی نگاہ سے نہ دیکھے، غم کی نگاہ سے نہ دیکھے کہ کربلا یعنی غم، کربلا یعنی سوگ، کربلا یعنی فقط عزاداری۔ کربلا اگر انسان چاہے جوان ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے زن ہو، اس کربلا میں ہر انسان کے لیے ضابطۂ حیات رکھا گیا ہے۔ ہر پہلو سے اگر اس کربلا کی نگاہ ڈالتے ہیں، ہر پہلو میں کمال پہ نظر آئے یہ کربلا۔ اگر ادب سیکھنا ہے تو انسان کو کربلا کی نگاہ ڈالنی چاہیے کہ کیسے انسان کو کربلا مؤدب بناتا ہے۔ اگر امتحان دینے کا ہنر انسان کو سیکھنا ہے کہ امتحان کیسے دیے جاتے ہیں، ابتلاءات الہی کا کیسے سامنا کیا جائے، انسان کیسے اس پر صبر کرے، تو انسان کو کربلا کو دیکھنا چاہیے۔ کربلا انسان کو امتحان الہی دینے کا طریقہ سکھاتی ہے، انسان کو ادب سکھاتی ہے، انسان کو انسان بناتی ہے۔ اسی طرح ایک جلوہ، ایک جمال کربلا کا ایثار ہے۔ جب تک انسان ایثار کو نہیں سمجھے گا کہ کربلا میں ایثار کس طریقے سے ہے، کہ کربلا نے ہمیں ایثار سکھایا ہے، قربانی دینا سکھائی ہے، اور کربلا کا ایک ایک پہلو جب آپ نگاہ ڈالیں گے، چاہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہو، چاہے حضرت علی اصغر ہو، چاہے حضرت سکینہ ہو، چاہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اور فرزند ہوں، چاہے حضرت عباس ہو، جیسا ایثار اس خاندان نے کیا ایسا کسی نے نہیں کیا۔ ایثار اور انفاق میں ایک علماء نے فرق بیان کیا ہے کہ انفاق یعنی خرچ کرنا، انسان خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، اسے انفاق کہتے ہیں، خرچہ کرنا کہتے ہیں۔ کہ میرے پاس اگر 1000 روپیہ ہے، اگر 500 روپے اپنے پاس رکھتا ہوں اور 500 روپے صدقہ دے دیتا ہوں، فقیر کو دے دیتا ہوں، ایک مستحق کو دے دیتا ہوں، اس کو احسان نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے انفاق، یہ خرچہ کرنا ہے۔ لیکن ایثار کی منزل اور ہے، انسان کے پاس ایک گلاس پانی کا ہو، خود بھی پیاسا ہو، کسی اور کو پلا دے، اسے ایثار کہتے ہیں۔ اور جا بجا آپ کو قرآن میں مثالیں ملیں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبی جب توانگر تھے، ثروت مند تھے، پیسے والے تھے، سب چیزیں ان کے پاس موجود تھی، تو سب کا آنا جانا رہتا تھا، سب حضرت ایوب کو سلام کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ایوب پیغمبر کے پاس سلام کرنے آتے تھے۔ لیکن جب وہ بیمار ہوئے، جب وہ فقیر ہوئے، لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا، لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک ہستی وہاں بھی نظر آئی، ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے ایسا ساتھ دیا اور خداوند متعال نے اس کی مدح کی،
ہوگی ایوب اگر ایثار کرنے والا تمہارے ساتھ کوئی ہے تو تمہاری بیوی ہے، جس نے اس حالت میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے اچھے اچھے دوستی کے دعویٰ کرنے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن زوجہ پیغمبر نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایوب سب چھوڑ دیں، میں نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت ایوب، حضرت سارہ، حضرت ابراہیم کی بنسبت آپ دیکھیں، خود حضرت سارہ کے لیے کتابوں میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ خود پیسے والی تھی، تمام گھر تھی، بہت پیسہ تھا اس کے پاس، لیکن حضرت ابراہیم کے پاس جیسے آئی سب کچھ بھلا دیا، قربان کر دیا حضرت ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم پر مختلف تہمتیں لگتی رہیں، لیکن سب کا مقابلہ کیا حضرت سارہ نے، ایثار۔ اسی طرح ایثار کی مختلف اقسام علماء بیان فرماتے ہیں۔ کبھی آبرو کا ایثار ہوتا ہے، انسان اگر اپنی آبرو قربان کرے، یہ بہت بڑا ایثار ہے۔ ایک پہلوان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑا پہلوان تھا، بڑا طاقتور تھا، کشتی میں کوئی اس سے جیت نہیں سکتا تھا، لیکن وہ جیسے ہی ایک دن بڑی کشتی، بڑے مقابلے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک بڑھیا ہے جو دعا کر رہی ہے، پروردگارا آج اس پہلوان سے میرا بیٹا جیت جائے، ورنہ میری نوکری چلی جائے گی، ہم غریب بن جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس پہلوان نے، جس کا پوریا نام تھا، ایران کا پہلوان تھا، جیسے اس بڑھیا کی دعا سنی، جیسے ہی اس کشتی کے مقابلے میں گیا، خود کو گرا دیا۔ کسی نے پوچھا خود کو کیوں گرایا؟ کیونکہ اس کو طاقت ہے نہیں کہ کوئی پوریا کو گرا دے۔ اس نے کہا کہ بڑھیا نے دعا کی اور میں نے یہ کہا کہ آج اپنی آبرو قربان کرتا ہوں تاکہ یہ دعا خدا کے ہاں اس کی قبول ہو جائے۔ اپنی آبرو قربان کر دی فقط اس لیے کہ اس کی جو تمنا کی خدا میں، اس کی جو آس تھی الہی میں، خداوند منان میں، وہ پوری ہو جائے۔ اور خدا نے پوریا کو اتنا مقام عطا کیا اس ایثار کی وجہ سے کہ پوری ایران میں جب بھی ایثار کا نام لیا جاتا ہے، پوریا کا سر فہرست نام لیا جاتا ہے۔ انسان کے پاس قدرت بھی ہو، انسان کے پاس طاقت بھی ہو، اور اس ٹائم پیچھے ہٹ جائے، یہ علی والوں کا کام ہے، یہ حسین والوں کا کام ہے۔ آبرو کا ایثار، آبرو میری چلی جائے تو چلی جائے، لیکن اسلام پہ کوئی حرف نہ آئے، ایمان پہ کوئی حرف نہ آئے، مکتب پہ کوئی حرف نہ آئے، انسان پیچھے ہٹ جائے۔ کبھی کبھی ہمارے معاملات، ہم مومنین کے، ہم مسلمانوں کے ان چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں، میں پھر کہاں جاؤں گا۔ حسین کہتا ہے میں قربان کر، میں تمہیں عظیم بنا دوں گا۔ یہ اپنی انا کو قربان کرو، یہ جو تم کہتے ہو میری آبرو ہے، میں ایسا ہوں، تم خدا کی خاطر قربانی دے تو دیکھو خدا تمہیں کمال کیسے ادا کرتا ہے۔ یہ ایثار آبرو کا ہے، اور ایک ایثار جان کا ہے۔ آبرو کا ایثار، آبرو کہ اگر مثلا ایثار انسان کر بھی دے زندہ تو رہے گا نا، لیکن جان کا ایثار اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو علی کے گھر میں نظر آئے گا۔ ہاں دیکھیں، پورا مکہ پیغمبر کو قتل کرنے کے مختلف بہانے ڈھونڈ رہا تھا، کوئی موقع مل جائے کہ رسول خدا کو ہم قتل کریں، لیکن امیر المومنین نے بستر رسول پر سو کر اپنی جان کو ہدیہ کیا۔ اگر پیغمبر بچتے ہیں تو علی کی جان حاضر ہے۔ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اور یہ پیغمبر، یہ قانون نبی کے لیے نہیں ہے، یہ قانون علی مولا کے لیے نہیں ہے، یہ قانون کسی اولیاء الہی کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم اپنی جان خدا کی راہ میں ایثار کر دو گے، خدا تمہیں بھی عظیم بنا دے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں رہبر معظم امام خامنائی رحمت اللہ علیہ
آغا لاری جانی نے یہ کہا کہ آپ چلے جائیں، انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، اپنی جان بچائیں۔ رہبر مظلم نے کیا کہا، اگر میں اپنی جان بچاؤں میں سپاہیوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں حسینی ہوں، میں علی کو ماننے والا ہوں، اس علی کی میں اولاد ہوں جو اپنی جان دے کے اسلام پہ قربانی دی، میں کیسے اپنی جان بچاؤں؟ حضرت امام خامنہئی کو پتا تھا اس گھر پہ بمباری ہونے والی ہے، اس گھر میں شہید ہو جاؤں گا۔ کربلا والوں کی طرف رجز یہی پڑھا، بھلے قربان ہو جاؤں کربلا کی راہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آج بھی کربلا زندہ ہے، 61 ہجری میں تھی، آج 2026 میں بھی ہم کربلائی انسان دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام خامنہئی کی روح جب ملکوتی ہو گئی تو ضرور مسلم میں اوسجا نے کہا ہوگا، حبیب ابن مظاہر کہا ہوگا کہ ہم بھی کربلائی تھے، آپ بھی کربلائی بن گئے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد۔ جان کا اظہار، جان کی قربانی دینا بہت بڑا امتحان ہے۔ کہنا آسان ہے لیکن بڑے بڑے ان کے قدم پھسل جاتے ہیں، نہ میدان میں ٹھہر پاتے ہیں، نہ جنگ میں ٹھہر پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جان کی قربانی دینا فقط زبان سے تعلق نہیں، انسان کے وجود کے ساتھ تعلق ہے۔ اپنا وجود خدا کے حوالے کرو۔ 3 سر ایسے ہیں کربلا میں جن کی مائیں موجود تھیں لیکن سر پھینکے گئے، ماں نے واپس پلٹا دیے۔ اللہ اکبر۔ 3 سر۔ پہلا سر وہب کا سر ہے، نصرانی تھا، حسین کے پاس آیا، کربلائی بن گیا، امامت حسین کو قبول کیا، حسینی بن گیا۔ لیکن جب یہ نصرانی امام کے محضر میں آتا ہے کہ مولا میں قربان ہونے چاہتا ہوں، قربان ہونا چاہتا ہوں، بیوی کہتی ہے کوئی گارنٹی دے، ایسی گارنٹی دے مجھے کہ آپ جنت میں بھی میرے شوہر ہوں گے۔ اللہ اکبر، جنت میں میرے شوہر ہوں گے۔ وہب نے تو کہا میرا وعدہ ہے میں کسی اور کا انتخاب نہیں کروں گا، آپ کا ہی، اس کی بیوی کا نام ہانیہ ہے، آپ کا ہی انتخاب کروں گا۔ تاریخ بتاتی ہے ہانیہ نے کہا وہب کوئی ضامن دو مجھے۔ امام حسین کے محضر میں آتے ہیں دونوں میاں بیوی، 17 دن ہوئے ہیں شادی کو، ابھی تو میرے خیال میں ہاتھوں پہ مہندی بھی لگی ہوئی ہے۔ مولا کے محضر میں آئے، جیسے سید الشہداء کے محضر میں آئے، مولا نے ہانیہ سے مخاطب ہو کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہانیہ تم کیا ضمانت مانگنے آئی ہو؟ میں حسین وعدہ کرتا ہوں جہاں جنت میں حسین ہوگا وہاں وہب ہوگا۔ جب قربان ہو گئے تو اس کی لاشیں کو صلیب کیا گیا، لٹکایا گیا اور سر اس کی ماں کی طرف پھینکا گیا۔ اس کی ماں کو جیسے سر ملا بوسہ دے کے واپس پلٹا دیا۔ جو حسین کی راہ میں دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ دوسرا عامر بن جنادہ، ان کی ماں بھی موجود ہے۔ کربلا کی مائیں تو دیکھیں نا، عامر بن جنادہ، باپ بھی قربان، باپ کی ابھی ابھی شہادت ہوئی ہے، 11 سال کا بیٹا ہے جس کا نام عامر ہے، باپ کا نام جنادہ ہے۔ جیسے ہی شہادت کی اجازت کے لیے امام کے پاس آئے، انہوں نے کہا تمہارے باپ قربان ہو گئے ہیں، تمہارے خاندان کے لیے یہ سعادت کافی ہے، تم ماں کی خدمت کرو۔ اس کی ماں کہتی ہے مولا میں نے اجازت دی ہے، میں چاہتی ہوں آپ کے قاسم سے تو زیادہ نہیں ہے، آپ کے علی اکبر سے زیادہ تو نہیں ہے، یہ بھی آپ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ اس کا سر بھی پلٹایا گیا، لیکن اس کی ماں نے کہا تو حسین پہ قربان کرتے ہم واپس نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے تیسرا سر جو کتابوں نے لکھا ہے وہ مسلم بن اوسجا کا بیٹا ہے۔ کم سن بیٹا تھا، جیسے ہی شہید ہوا اس کا سر بھی پھینکا۔ اتنی جسارت کرتے تھے، پتا تھا کہ ماں کو کیسے تکلیف ہوتی ہے، ماں کی طرف یہ سر پھینکتے تھے۔ اور کیا
جلال والی جمال والی مائیں تھی کربلا کی، کیا با عظمت تھی مائیں، کیسی با عظمت تھی کہ اس نے بھی سر پلٹا دیا، جو راہ خدا میں ہم دے دیتے ہیں واپس نہیں پلٹا۔ ایثار، اور اس گھر نے اس طریقے سے ایثار کیا۔ آپ دیکھیں ابوالفضل عباس سے زیادہ ایثار کس نے کیا؟ مثال اگر ایثار کی آئے تو سب سے سر فہرست عباس نظر آتے ہیں۔ پیاس لگی ہے، ہاتھوں میں پانی ہے، نہر پہ بھی پہنچے ہیں، دو یہاں پر علماء سبق بیان کرتے ہیں۔ ایک مولا علی کی وصیت، مولا نے 21 رمضان کو مولا عباس کو وصیت کی تھی، علیک بالحسین، عباس حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، علیک بالحسین، حسین کو اکیلا مت چھوڑنا۔ دوسرا سبق ایثار ہے، جیسے ہی پانی ملا ضرور اس پانی میں سکینہ کا چہرہ نظر آئے۔ میں کیسے پانی پیوں اجرکم اللہ، جب سکینہ پیاسی ہے میرے مولا پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دو روایتیں سنیں بس ختم کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے